خاندانی نظام کے نام پر عورت کو غلام کیوں بنایا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ رشتہ نہ ٹوٹے، عورت کی خودی کو کیوں توڑا جائے؟ وہ روز چپ رہتی ہے صرف اس لیے کہ رشتہ نہ ٹوٹے۔ وہ صبح ناشتے کی میز پر ساس کی جھڑکیاں سہتی ہے، دوپہر کو نند کے تنے سنتی ہے، رات کو شوہر کی بے رخی کا زہر پیتی ہے، مگر زبان بند رکھتی ہے۔ کیونکہ بچپن سے سکھایا گیا عورت کا کام ہے رشتہ نبھانا، چاہے خود مٹ جائے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا رشتہ بچانے کے لیے عورت کا خود کو ختم کر دینا جائز ہے؟ اسلام نے عورت کو کیا بنایا اور ہم نے کیا بنا دیا۔ اللہ نے عورت کو عزت دی، مقام دیا، امانت کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہو۔ مگر ہمارے گھروں میں عورت کی برداشت کو نیکی، اس کی خاموشی کو عبادت اور اس کی محرومی کو قربانی کا نام دے دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے، اگر سسرالی نظام میں عورت کے جذبات، صحت اور عزت کو کچلا جا رہا ہو تو وہ خاندانی نظام نہیں، ظلم کا جال ہے۔ رشتہ بچانے کے نام پر کیا چھینا جاتا ہے۔ عورت کی آواز، جواب دے تو بدتمیز، چوپ رہے تو مظلوم۔ عورت کی خودی، ہر روز یہ باور کروایا جاتا ہے کہ تم کچھ نہیں، تمہیں رہنا ہے تو ہماری شرائط پر رہو۔ عورت کی صحت، ذہنی دباؤ، نیند کی کمی، ڈپریشن، مگر کوئی پرواہ نہیں۔ عورت کی شخصیت، وہ جو کبھی زندگی سے بھرپور تھی، اب ایک خاموش سایہ بن چکی ہے۔ اس کا ایمان، کیونکہ وہ جانتی ہے جس اللہ نے عزت فرض کی ہے، اسی کی بنائی دنیا میں اس کی تذلیل ہو رہی ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ عورت کو خاموشی سے سب برداشت کرنا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ شوہر جو مرضی کرے، بیوی صرف صبر کرے۔ نہ ہی یہ کہ ساس اور نند ظلم کریں تو بیوی کو بردباری کے نام پر چوپ رہنا ہو۔ اسلام ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے، چاہے وہ ظلم کسی اپنے سے ہو۔ تو عورت کب جاگے گی، کب سمجھے گی کہ وہ قیدی نہیں، انسان ہے؟ عورت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، رشتہ ٹوٹ جانا اور خود ٹوٹ جانا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اگر رشتہ بچاتے بچاتے تمہاری روح مر جائے تو وہ رشتہ کیا خاک سلامت ہے؟ رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں، مگر صرف وہی رشتے جو تمہیں عزت، محبت اور سکون دیں۔ اگر ایک عورت کو صرف اس لیے زندہ لاش بنا دیا گیا ہے کہ خاندان کا نظام نہ ہلے تو وہ خاندان نہیں، ظلم کا قلعہ ہے۔ تم اللہ کی بندی ہو، کسی خاندانی جبر کی قیدی نہیں۔ ہماری دعا ہے کہ یا اللہ ہر اس عورت کو ہمت دے جو ظالم رشتوں کے سائے میں جینے پر مجبور ہے، اسے وہ روشنی دکھا جس میں وہ خود کو پہچان لے اور تیری رضا کے ساتھ اپنی عزت کا چراغ پھر سے جلا لے۔ آمین۔ خالی کلائیاں لیے پھرتے ہیں ہم، مرشد آپ ہم سے چوڑیوں کا کیوں نہیں پوچھتے؟